بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل آخری رکوع. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات 9 نشانیاں واضح. اس سورہ مبارک کے شروع میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان تھا اور اب اختتام میں بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور بڑی جلالی طبیعت کے ساتھ طبع میں جلال تھا. تو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ کیسے آپ دو ٹوک جواب دیتے. 9 نشانیاں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے. ایک تو عصائے موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے اور دوسری نشانی ید بیضا آپ کا ہاتھ ہے بابرکت ہے. اور تیسرا قحط سالی ان پر قحط پڑ گیا. چوتھا دریا کا پھٹ جانا
دریا میں راستے کا بن جانا، پانچویں نشانی طوفان اللہ کے حکم سے ان پر آیا، اور چھٹی ٹڈیوں کا عذاب اس قوم پر آ گیا، اور ساتویں جوؤں کا عذاب کی شکل میں، اور آٹھویں نشانی مینڈک کا عذاب، برتنوں میں اور بستروں میں مینڈک ہی مینڈک ہیں، اور نویں نشانی خون کا عذاب۔ یہ 9 نشانیاں سورۃ الاعراف میں ان کی تفصیل گزری ہے۔ اس کے علاوہ بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی کافی نشانیاں تھیں، لیکن یہ ایسی ہیں جن کا تعلق فرعون کے گروہ کے ساتھ ہے۔ 9 نشانیاں تو گزشتہ رکوع کے اندر ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 نشانیوں کا مطالبہ کیا۔ کہیں کہا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، اور کہیں کہا آپ اپنا گھر سونے کا بنا دیں، کہیں کہا ہمارے سامنے آسمان سے کتاب لے کر آؤ۔ 6 مطالبے۔ تو اس 6 کے جواب میں فرمایا کہ ہم تو 9 نشانیاں دے چکے ہیں، یہ 6 دیکھ لیں، 9 دیکھ لیں، ایمان پھر بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ مطالبہ ان کا صرف ضد اور ہٹ درمی پر ہے۔ فاسأل بنی اسرائیل، آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے جو اس وقت موجود تھے۔ اذ جاءہم، جب آئے ان کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام، فقال لہ فرعون، پس کہا فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے، انی لأظنک یا موسیٰ، بے شک میں خیال کرتا ہوں تم کو اے موسیٰ مسحورا، جادو کیا ہوا، جادو زدہ۔ ہو بہو وہی بات ہے جو مشرکین مکہ نے کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جادو والے آدمی کی پیروی کر رہے ہو، یہی لفظ۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی طبع میں چونکہ ایک جلال تھا، اور ویسے بھی اس گھر میں رہتے ہوئے عرصہ دراز گزر چکا تھا، قالا، فرمایا جناب موسیٰ نے، لقد علمت، بے شک تو جانتا ہے، ما انزلا، نہیں اتارا، ہؤلاء، ان نشانیوں کو، الا رب السماوات والارض، مگر آسمانوں اور زمینوں کے رب نے، بصائر، نشانیاں، واضح دلائل اللہ پاک نے اتارے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، یہ جو لفظ ہے لقد علمت، تو یقیناً جان چکا ہے، اس لفظ سے آپ اندازہ فرمائیں کہ فرعون یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ نشانیاں اللہ نے اتاری، علم تھا اس کو، جانتا تھا، باوجود جاننے کے مانتا نہیں۔ اب وہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہارا حاکم اعلیٰ ہوں، نظام میرا چلے گا، رب العالمین کا نظام نہیں چلے گا۔ وہ رب تعالیٰ کو جانتا تھا۔ لقد علمت کے لفظ پر آج آپ نے گہرا غور کرنا ہے۔ علم ہے، جانتا ہے، مانتا نہیں، جانتا ہے، مانتا نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کھرا کھرا جواب دے دیا، فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اور بے شک میں خیال کرتا ہوں تجھ کو اے فرعون مسبورا، ہلاک ہونے والا، ہلاک۔ اس نے کہا نا مسحورا، آپ نے سامنے فرما دیا تو مسبورا ہے، ہلاک ہونے والا ہے۔ بڑا کھرا کھرا اور صاف صاف جواب دے دیا۔ اس جواب کے لیے بھی ہمت چاہیے، بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا مسبورا، ہلاک زدہ۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پس ارادہ کیا
اس فرعون نے کہ پھسلا دے ان کو من الارض زمین سے، اکھاڑ دے، یہاں سے نکال دے، کہیں قتل کر کے بچوں کو عورتوں کو زندہ چھوڑ کے، یہ سارے منصوبے بنا رہے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، بس ہم نے غرق کر دیا اس کو۔ غرق کس کو کہتے ہیں؟ جو پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوتا ہے۔ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو اس کے ساتھ تھے سارے کے سارے۔ یہ حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جا رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا غلبہ ہوگا اور آپ کے جو دشمن ہیں یہ ہلاک ہوں گے۔ یہ حالات سنائے جا رہے ہیں۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور کہا ہم نے اس کے بعد، غرق ہو گیا فرعون، بنی اسرائیل کے لیے کہ تم رہو الارض، زمین میں۔ تو اس زمین سے مراد ارض شام اور فلسطین، یہاں رہو۔ اللہ پاک نے پھر ان کو حکومت بھی دی، غلبہ بھی دیا، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد آہستہ آہستہ ان کی پھر حکومت وسیع ہوتی گئی، اور مصر جہاں فرعون حاکم تھا وہاں بھی ان کی حکومت پہنچ گئی۔ الارض، زمین، جس زمین میں فرعون کی حکومت ہے یہاں بھی تم رہو، تمہارا ہی غلبہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آئے گا آخرت کا وعدہ، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم لائیں گے تم کو سمیٹ کر۔ لفیفہ کہتے ہیں لپیٹنا۔ یہ جو وعد الآخرہ ہے، آخرت کا وعدہ، اس کی دو تفسیریں مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو آخرت سے مراد قیامت ہے، جب قیامت آئے گی تو ہم سب تم کو لائیں گے، اکٹھا کر کے لپیٹ کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ دوسری یہ تفسیر ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سہولت کے لیے، جئنا بکم لفیفا، ہم لائیں گے تم کو سمیٹ کر، ساری دنیا سے اکٹھے کر کے۔ اسرائیل جو ملک بنایا یہودیوں نے، یہاں ان کو اکٹھا کر دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سہولت ہو جائے گی، سب کو یہیں قتل کر دیں گے۔ جئنا بکم لفیفا، ہم لائیں گے تم کو سمیٹ کر، اکٹھا کر کے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کئی مرتبہ عرض کیا کہ یہ جو لفظ ہے القرآن، یہ سب سے زیادہ اسی صورت میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، اور زیادہ تر رکوع ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ یہاں بھی یہی ہے، قرآن کریم کی سچائی، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے 23 سال کے عرصہ میں، اور حق کے ساتھ انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو، وبالحق کے نزل، اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے، سچائی کے ساتھ۔ ایک دوسرے مقام پر وما ہوا بالحزل، یہ کوئی ہزل نہیں، کوئی مذاق کی بات نہیں، اللہ کی کتاب ہے، سچائی اور حق کے ساتھ نازل ہو رہی ہے۔ وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، الا مبشرا و نذیرا، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ عزیز بھائیوں، 20 مرتبہ عرض کیا گیا کہ لفظ مبشرن پہلے ہے، نذیرن بعد میں ہے، تو بشارتیں اور خوشخبریاں اور جنت کے انعام، یہ نیکی کرو گے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کا یہ اجر ہے، یہ عنوان زیادہ ہو اور پہلے ہو، نذیرن بعد میں۔
ادھر حادثہ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے ہیں، فلانا بیمار ہے، ایسی خبریں ذرا مؤخر کر دیں، اور مبشرن والی پہلے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے، جناب کل تمہاری دعوت ہے، وہ پہلے مبشرم و نذیرہ، اور نذیر والی بعد میں۔ قرآن پاک میں دیکھو جہاں بھی خیر اور شر کا ذکر ہے، خیر کا پہلے، شر کا بعد میں۔ تو عزیز بھائیوں، اپنی زندگی کا یہ طریقہ بنا لیں، مبشرم و نذیرہ، نذیر کو بعد میں کر دیں اور مبشرن پہلے کر دیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن کریم کو فرقنا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ آپ پڑھیں اس کو، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، عَلَى مُقْتٍ، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ پہلی آیت میں آیا انزلنا، دوسری میں نزلنا۔ انزلنا کا معنی اکٹھا ہی اتار دیا۔ اللہ پاک نے بیت العزت میں لیلۃ القدر کی رات، پھر نزلنا، وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق 23 سالوں میں اللہ کی کتاب کا نزول مکمل ہوا۔ تو انزلنا اور نزلنا میں فرق ہے، انزلنا اکٹھا ہی اتار دیا، نزلنا تھوڑا تھوڑا کر کے، بتدریج، تنزیلا، ہم نے اس کو اتارا، اور اس کا فائدہ بھی بیان کیا، سوال کا جواب مل جائے گا، آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، فرما دیجئے تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ لاؤ، تمہارے سامنے آ گیا ہے، انجام بھی تمہارے سامنے ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے، علم کتاب کا، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ علماء تھے، علم والے، جب قرآن کریم نازل ہوا فٹ پہچان گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ عنہ، اور بھی اوت العلم، جو علم دیے گئے، من قبل ہی، پہلے سے فوراً پہچان گئے۔ اذا یتلا علیہم، جب وہ قرآن پڑھا جاتا ہے ان پر، یخرون للاذقان سجدا، وہ گر پڑتے ہیں ایڑیوں کے بل، ٹھوڑیوں کے بل، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے۔ اذقان یہ جمع ہے ذقن کی، ذقن کا معنی ٹھوڑی، اذقان ٹھوڑیوں پر، یہ لفظی معنی ہے، اور مرادی معنی چہرے کے بل، اپنے چہرہ سجدے میں ڈال دیتے ہیں اہل کتاب۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، ان کانا، بے شک ہے، وعد ربنا، ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا، ضرور پورا ہونا ہے، پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ، اللہ کے وعدے سچے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ، اپنی ٹھوڑیوں کے بل، یہ لفظی معنی، اور اصطلاحی معنی اپنے منہ کے بل۔ اب یہ دوبارہ لفظ آ گیا ہے، پہلے بھی اذقان آیا ہے، دوبارہ آ گیا ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے ایک رکعت کے اندر 2 سجدے رکھے ہیں، تو یہ لفظ بھی 2 بار آ گیا ہے۔ اذقان، ایک رکعت میں 2 سجدے، تو لفظ اذقان بھی 2 مرتبہ۔ یبکونا، روتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ زیادہ کرتا ہے قرآن کریم ان کو خشوع، خشوع میں، عاجزی میں اور انکساری میں، اللہ رب العزت کے ڈر سے
رونا یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں یظلہم اللہ، اللہ پاک ان کو سایہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ ہے ورجل ذکر اللہ خالیہ، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے خلوت میں، جب اکیلا بیٹھا ہے، اکیلا۔ عزیز بھائیوں، کبھی اکیلے بیٹھ کر بھی اللہ کے ڈر سے چند آنسو بہا لیا کرو، مجلس میں نہیں، دوستوں میں نہیں، جماعت میں نہیں، اکیلے تنہا۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پیارا ہے۔ یبکون، اور اہل کتاب میں سے بھی ایسے ہیں جو اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں اور روتے ہیں اور سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو۔ اَيَّمَّا تَدْعُوا، جس کو بھی تم پکارو، جس نام سے بھی پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے نام ہیں اچھے، بڑے پیارے، بڑے خوبصورت۔ اللہ پاک کے نام بھی بڑے پیارے۔ تو پیارے رسول علیہ السلام جب کہتے نا یا رحمان یا رحیم یا اللہ، تو مشرکین کہتے ہمیں کہتا ہے ایک اللہ کو پکارو اور آپ کئی معبودوں کو پکار رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا معبود تو ایک ہی ہے، نام زیادہ ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، فرما دیجئے پکارو تم اللہ تعالیٰ کو یا تم پکارو رحمان کو۔ ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے نام ہیں بڑے پیارے، بڑے خوبصورت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، تو مشرکین لفظ رحمان سے بڑا غصہ کرتے تھے، کہنے لگے ہم نہیں جانتے مر رحمان، رحمان کیا ہے، تم لکھو بسم کا اللہم، یہ لکھ لو، رحمان مت لکھو۔ رحمان سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں اسی طرح لکھ لو بسم کا اللہم۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ جہری کرو بِصَلَاتِكَ کا اپنی نماز کو۔ یہاں نماز سے مراد تلاوت ہے، جس طرح پیچھے گزرا نا قرآن الفجر، قرآن کا معنی نماز، اور یہاں صلاۃ کا معنی تلاوت اور قرآن پاک، اور یہ دونوں لفظ ایک دوسری جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ نہ تم جہری کرو زیادہ بلند آواز اپنی تلاوت کے ساتھ، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی زیادہ آہستہ کرو، وابتغی بین ذالک سبیلا، اور تلاش کرو اس کے درمیان سبیلا، راستہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو مشرکین گالیاں دیتے اللہ کی کتاب کو اور جو فرشتہ لے کر آئے اس کو بھی۔ اب اگر آپ آہستہ پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام کو آواز نہیں پہنچتی، اگر بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو پھر مشرکین گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے پھر یہ درمیانہ راستہ بتا دیا کہ نہ زیادہ بلند آواز سے تلاوت کرو اور نہ ہی زیادہ آہستہ آواز سے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7490، صحیح مسلم حدیث نمبر 446۔ تو جب تلاوت کریں تو درمیانی آواز کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو گزرے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے قرآن پاک کی آہستہ آواز میں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے بہت اونچی آواز کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو بلا لیا، ابھی تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو، ابھی تم اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہو؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے رضی اللہ عنہ کہ میں اس کو سناتا ہوں جس کو میں نے سنانا ہے۔ سنانا کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ پاک میری آہستہ آواز بھی سن لیتا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اوقظ الوسنان و اطرد الشیطان، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کر رہا ہوں، شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ آہستہ نہیں پڑھتا بلکہ بلند آواز سے شیطان کو بھگاتا ہوں اور سوئے ہوئوں کو جگاتا ہوں۔ کئی سو جاتے ہیں نا، تو سوئے ہوئوں کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں، اس لیے اونچی آواز سے پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو فرمایا ذرا بلند آواز سے پڑھو، جناب عمر کو فرمایا ذرا آہستہ پڑھو، وابتغ بین ذالک سبیلا، درمیانی آواز ہو، نہ اتنی اونچی کہ سامعین کے جو کان ہیں ان پر تکلیف ہو، اور نہ ہی زیادہ آہستہ، بالکل آہستہ، ایسے معلوم ہو کہ جیسے ابھی ابھی ٹی وی اسپتال کا کوئی مریض آیا ہے۔ تو ذرا اچھی آواز اور درمیانی آواز کے ساتھ، نہ زیادہ بلند اور نہ زیادہ آہستہ۔ ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کریمہ کی تفسیر ایک بڑے پیارے انداز میں فرمائی ہے۔ فرماتی ہیں نزلت فی الدعاء، یہ آیت کریمہ دعا کے بارے میں ہے۔ دعا جب مانگو تو نہ بالکل آہستہ آواز اور نہ ہی زیادہ بلند آواز، بلکہ تھوڑی تھوڑی آواز کے ساتھ، زیادہ اونچی بھی نہیں اور زیادہ آہستہ بھی نہیں۔ دعا کا طریقہ بتایا ام المومنین اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ دعا مانگو تو آواز نہ زیادہ اونچی نہ زیادہ نیچی، بلکہ وابتغ بین ذالک سبیلا۔ اس طرح مسجد نبوی کے امام صلاح البدیر حفظہ اللہ، ان سے اللہ پاک نے زیارت کرائی تو فرمانے لگے کہ جب نماز جنازہ کرائیں نا تو اس طرح پڑھیں، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، نہ سری پڑھو نہ جہری پڑھو۔ تو ہم نے سوال کر دیا آپ سری کیوں پڑھاتے ہو؟ فرمانے لگے واللہ زحمہ کثیر، رش بہت ہوتا ہے، تو بعض الناس یبولون، کچھ لوگ مسجد میں پیشاب کر دیتے ہیں، اس لیے جلدی لوگوں کو فارغ کرنے کے لیے سری نماز جنازہ، ورنہ اصل طریقہ یہ ہے۔ پھر پڑھ کر بھی سنایا، کہنے لگے اس طرح پڑھیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اس طرح، نہ زیادہ اونچی ہو نہ زیادہ نیچی، وابتغ بین ذالک سبیلا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر 4 کل رکھے ہیں، 4 کل تو آخر میں ہیں، سورہ اخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، سورۃ الکافرون ہے، تو یہاں پر بھی 4 قل ہیں۔ قل الحمدللہ، یہ لفظ قل سے آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے، اور قل ادعوا اللہ، یہ بھی قل سے، 2 یہ قل شریف ہیں، اور 2 اگلی صورت ہے الکہف، اس کے آخر میں 2 آیتیں ہیں، وہ بھی دونوں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں۔ 4 قل وہ ہیں، 4 یہ ہیں، اور آپس میں ملتے جلتے ہیں، مضمون سب کا ایک ہے، توحید باری تعالیٰ۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، آپ جب یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو سورۃ الاخلاص کو اپنے ذہنوں میں رکھو۔ یہ آیت کریمہ اور سورۃ اخلاص آپس میں ملتی جلتی ہیں، مضمون اور الفاظ، جیسے وہاں ہے لم یلد ولم یولد، یہاں لم یتخذ ولدا، ملتی جلتی ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے نہیں پکڑا اولاد کو، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اس کا کوئی شریک ہے حکومت میں، ولم یکن لہ ولی، نہ کوئی اس کا دوست ہے من الذل، کمزوری سے۔ اللہ تعالیٰ کا دوست کمزوری سے نہیں۔ ہم اپنے دوست کی کبھی ایسی بات بھی مان لیتے ہیں جو ہم ہرگز نہیں ماننا چاہتے، تو مانتے کیوں ہیں؟
میرا دوست ہے، کل کو مجھے بھی کام پڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دوستی ایسی نہیں، وہ اس کی کمزوری ہے ہی کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، کوئی اس کا دوست نہیں من الذل، کمزوری سے۔ جیسے انسانوں کے دوست ہوتے ہیں کہ اگر آج میں نے اس کا کام نہ کیا، کل اس نے میرے کام کوئی نہیں آنا۔ اللہ پاک ایسی کمزوریوں سے پاک ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اب یہ آخری لفظ آ گیا، اور بڑا کر اس کو بڑا کرنا، تکبیر پڑھ۔ اب مسجد میں جیسے کہتا ہے اللہ اکبر، گھر میں بھی ایسے کہنا اللہ اکبر، اللہ کو بڑا کر۔ گھر میں تو بیوی کو بڑا کرتا ہے اور بچوں کو بڑا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ پارلیمنٹ میں اللہ پاک کو چھوٹا کر دیتا ہے اور دوسرے کافروں کے نظام کو بڑا کر دیتا ہے۔ عدالت میں اللہ پاک کو چھوٹا کرو، دوسرے لوگوں کو، کافروں کے نظام کو کبرہ، بڑا کر اس کو اللہ پاک کو، مسجد میں، گھر میں، عدالت میں اور پارلیمنٹ میں، ہر جگہ کبر، اللہ اکبر پڑھ، کہ اللہ بڑا ہے، گھر میں بھی اور عدالت میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی۔ اب ہم صرف مسجد میں کہتے ہیں اللہ اکبر، باقی جگہ پر کہتے نہیں۔ پڑھ اللہ اکبر، کبرہ، بڑا کر اس کو تکبیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر آیت سجدہ ہے تو سب بھائی سجدہ فرما لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔